اچھو ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے ماں باپ اس سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن اب وہ پیار سے بالکل ہی محروم ہو گیا اور پیار کی جگہ اسے دھتکار اور پھٹکار ملنے لگی۔ باپ نے اس کے ساتھ بولنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ 1 سال گزرا تو اچھو کی ستیلی ماں کا پہلا بچہ پیدا ہوا۔ ماں نے بچہ بھی اچھو کے ہی حوالے کر دیا۔ یہ تو ماں کا سلوک تھا جو میں بہت ہی مختصر بتا رہا ہوں۔ آپ نے ستیلی ماؤں کی کہانیوں میں ان کے ظالمانہ سلوک کی تفصیلات کئی بار پڑھی یا سنی ہوں گی، اس لیے میں نے بات مختصر کی ہے۔ اچھو کی عمر 2 سال اور زیادہ ہوئی، یعنی وہ 13 سال سے اوپر کا ہو گیا، تو باپ نے اس سے ایک اور کام لینا شروع کر دیا۔ وہ یہ کہ باپ کبھی کبھی آدھی رات کے وقت جگا لیتا اور قبرستان میں لے جاتا۔ اسے انسانی جسم کی کوئی ہڈی سمجھا کر کہتا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں 3-4 قبریں بہہ گئی ہیں اور مردوں کے پنجر ننگے ہو گئے ہیں، ان میں سے کسی کی یہ ہڈی اٹھا لاؤ۔ یہ کام چاندنی رات میں ہوتا تھا۔ ہمارا علاقہ سطح مرتفع ہے، کہیں اونچا کہیں نشیبی۔ ساون کی بارشوں میں پانی سیلاب کی طرح بہتا قبروں میں سے گزرتا ہے تو زمین کو اپنے ساتھ ہی بہا لے جاتا ہے۔ اس طرح بڑے پرانے دفن کیے ہوئے مردے ننگے ہو جاتے ہیں، ان کی صرف ہڈیاں رہ جاتی ہیں۔ انسانی ہڈیوں میں سے بعض کالے جادو میں استعمال ہوتی ہیں، کھوپڑیوں کے ٹکڑے بھی اس شیطانی استعمال میں آتے ہیں۔ اچھو کے باپ نے غالباً کوئی خاص عمل کرنا ہوتا تھا جس میں لازمی تھا کہ مطلوبہ ہڈی چھوٹی عمر کا کوئی لڑکا لے کر آئے۔ پہلے تو ہم یہ سمجھے کہ اچھو کا باپ غریب آدمی تھا اور وہ کالے جادو کے کسی عامل کے کہنے پر یہ کام کرتا ہوگا اور اسے کچھ پیسے مل جاتے ہوں گے، لیکن اچھو نے بتایا کہ یہ عمل اس کا باپ کیا کرتا تھا۔ اس کا باپ پوری رات جاگتا اور عجیب حرکتیں کرتا رہتا تھا، لیکن ہر رات نہیں، یہ کام وہ کبھی کبھی کرتا تھا۔ اچھو نے یہ بھی بتایا کہ اس کے باپ کے پاس کبھی کوئی اونچی ذات کا آدمی آتا اور کبھی کوئی عورت آ جاتی تھی۔ وہ اسے الگ بٹھا لیتا اور معلوم نہیں ان کے ساتھ کیا باتیں کرتا تھا۔ میں آپ کو زیادہ سسپینس میں نہیں رکھنا چاہتا، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اچھو کا باپ کالا جادو کرتا تھا اور اس میں وہ اچھو کو استعمال کیا کرتا۔ اسے زیادہ تر رات کو قبرستان میں بھیجتا تھا اور اچھو تنے تنہا آدھی رات کے وقت قبرستان میں مارا پھرتا رہتا۔ اکثر وہ ڈر بھی جایا کرتا تھا۔ ایک بار وہ اتنا ڈرا کہ ہڈی اٹھائے بغیر باپ کے پاس آیا جو قبرستان کے باہر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ باپ نے تسلی دلاسا دینے کے بجائے اچھو کو گالیاں دیں اور کہا کہ وہ ہڈی لے آئے ورنہ وہ اسے بہت مارے پیٹے گا۔ اچھو نے ایک راستہ سوچ لیا تھا، وہ یہ کہ گھر سے بھاگ جائے۔ غور کریں کہ اس بیچارے کی زندگی ہی کیا بن گئی تھی۔ باپ اس سے یہ ڈراؤنے کام لیتا اور اس کے عوض اسے باپ کا ذرا سا پیار بھی نہ ملتا، بلکہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ باپ اس انتظار میں رہتا تھا کہ اچھو کوئی غلط حرکت کرے تو باپ اسے مارے پیٹے۔ ادھر ستیلی ماں تھی جو اچھو کو انسان کا بچہ سمجھتی ہی نہیں تھی، اسے وہ بے حس جانور سمجھتی اور جانوروں کی طرح ہی استعمال کرتی تھی۔ اچھو کو کبھی موقع ملتا تو ماں کی قبر پر جا کر اتنا روتا کہ اپنے آپ پر قابو پانا مشکل ہو جاتا تھا۔ ایک روز اچھو ماں کی قبر پر رو کر گھر آیا تو ستیلی ماں نے اس کی آنکھیں دیکھیں جو لال سرخ ہو گئی تھیں۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ روتا رہا ہے۔ ستیلی ماں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اور وہ کیوں روتا رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ ماں کی قبر پر چلا گیا تھا اور وہاں روتا رہا ہے۔ ستیلی ماں نے اپنا سلیپر اتارا اور یہ سلیپر اچھو کے سر پر اور پھر منہ پر مارا اور بولی کہ وہ ماں مر گئی ہے اور اب میں تمہاری ماں ہوں۔ خبردار، جو مری ہوئی ماں کی قبر پر کبھی روئے تو جان سے مار کر اسی قبر میں دفن کر دوں گی۔ اچھو مسلسل برداشت کرتا چلا آیا اور اس عمر کو پہنچ گیا۔ اب اس کی عمر 16 سال ہو گئی تھی۔ اس نے ایسے ظالمانہ حالات میں پرورش پائی تھی، ان حالات نے اسے 12-13 سال کی عمر میں ہی جوان کر دیا تھا اور اس کے اندر بارود بھرتا جا رہا تھا۔ وہ جب ہمارے پاس بیٹھا اپنی مظلومیت کی باتیں بتا رہا تھا، اس سے 1-2 روز پہلے رات کو باپ نے اسے پھر قبرستان میں بھیجا اور انسانی جسم کی خاص ہڈی لانے کو کہا۔ یہ کام تو وہ کرتا ہی رہتا تھا۔ اس رات اس نے عہد کر لیا کہ یہ کام نہیں کرے گا۔ وہ قبرستان میں چلا گیا اور کچھ دیر بعد واپس آ کر باپ کو بتایا کہ ہڈی نہیں ملی۔ باپ نے گالم گلوچ کی اور اچھو باپ کے آگے ڈٹ گیا۔ اس نے کہا کہ وہ آج رات ایک بار پھر قبرستان میں نہیں جائے گا۔ باپ شاید بھانپ گیا تھا کہ لڑکا خود سر ہو گیا ہے۔ باپ نے اپنا روب رکھنے کے لیے کہا، چلو آج نہ سہی
کل تمہیں یہ ہڈی لانی ہی لانی ہے، خواہ تمہاری جان چلی جائے۔ یہ کہہ کر باپ اسے واپس لے آیا۔ اگلے روز اچھو کا باپ گھر پر نہیں تھا۔ اس کی ستیلی ماں نے کسی بات پر اسے گالی دے کر کہا کہ وہ ابھی یہ کام کرے۔ اچھو نے صاف انکار کر دیا۔ وہ دراصل باغی ہو چکا تھا۔ پہلی بار اس نے ستیلی ماں کی حکم عدولی کی اور اس طرح بولا تھا۔ ستیلی ماں نے حسب معمول اپنی جوتی اتاری اور اچھو کو مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھی۔ اچھو نے اس کا بازو پکڑ لیا اور ایک جھٹکے سے اس کا بازو مروڑا اور کہا کہ آج کے بعد وہ اپنی یہ بے عزتی برداشت نہیں کرے گا۔ ستیلی ماں نے بہت بک بک کی، لیکن اچھو گھر سے نکل گیا تھا۔ اچھو کو یہ نظر آ رہا تھا کہ ستیلی ماں اس کے باپ سے شکایت کرے گی۔ اچھو باپ کے آگے ڈٹ جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ باپ گھر آیا تو اچھو بہت حیران ہوا کہ اس کی ستیلی ماں نے اس کے باپ کے ساتھ ذکر تک نہ کیا کہ آج اچھو نے بدتمیزی کی ہے۔ شام کے بعد سب حسب معمول سو گئے۔ آدھی رات کے وقت باپ نے اچھو کو جگایا اور اسے قبرستان لے گیا۔ اچھو خاموشی سے اس کے ساتھ چلا گیا۔ قبرستان پہنچ کر باپ پیچھے ہی رک گیا اور اچھو سے کہا کہ کل والی ہڈی آج لے کر ہی آئے۔ اچھو کوئی اور ہی ارادہ کر چکا تھا۔ وہ قبرستان میں چلا گیا اور دوسری طرف سے قبرستان سے نکل گیا اور پھر چلتا ہی رہا۔ اس نے گھر سے بھاگ جانے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جائے گا۔ وہ چلتا ہی گیا اور جب اس نے محسوس کیا کہ اس کا باپ اس کے پیچھے نہیں آئے گا تو وہ ایک جگہ رک گیا اور زمین پر لیٹا اور فوراً ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ ہمارا علاقہ ایسا ہے کہ مویشی ہو یا انسان تھوڑی ہی دور جا کر اس طرح غائب ہو جاتا ہے جیسے اسے زمین نے نگل لیا ہو۔ اگلی صبح اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب سورج بہت اوپر آ گیا تھا۔ وہ اٹھا اور چل پڑا۔ بھوک نے اسے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ وہ چلتا گیا اور اس جگہ آن پہنچا جہاں ہم بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اس کی فوری ضرورت کھانا ہی تھی جو اسے مل گیا، اور جب اس نے دیکھا کہ ہمارے دلوں میں اس کے لیے ہمدردی اور پیار ہے تو اس پر جو گزری تھی وہ اس نے ہمیں سنا ڈالی۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جانا چاہتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس نے کہا کہ اسے کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں جائے۔ وہ پہلی بار اپنے گاؤں سے نکلا تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہم میں سے بولا کوئی بھی نہیں۔ خاموشی میں ہم نے طے کر لیا کہ اس لڑکے کو اپنے گاؤں لے چلتے ہیں۔ اسے کہا کہ وہ ہمارے گاؤں چلا چلے، اسے روٹی بھی ملے گی اور کچھ پیسے بھی مل جایا کریں گے۔ وہ تو پناہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ وہ سب کی خدمت کرے گا، اسے کوئی اپنی پناہ میں لے لے۔ اس نے اپنی مظلومیت کی جو داستان سنائی تھی وہ میں نے آپ کو بہت تھوڑی سنائی ہے۔ اس نے تو ذرا سی باتیں بھی سنائی تھیں، اور اس کے باپ نے اور اس کی ستیلی ماں نے اس پر ایسے ستم توڑے تھے کہ ہمارے دل موم ہو گئے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں۔ میرے دل میں ایسی ہمدردی پیدا ہوئی کہ دل میں آئی کہ اسے اپنا بھائی بنا کر رکھوں گا اور اس کی ستیلی ماں کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ اس کے ساتھ ہم نے کچھ ضروری باتیں طے کر لیں اور اسے کہا کہ ہم ساری عمر اسے اپنے گاؤں میں رکھیں گے، اور اگر اس نے ہمیں دھوکہ دیا تو پھر اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس نے آنسو بہاتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ وہ اپنی جان دے دے گا، دھوکہ نہیں دے گا۔ ہم اپنے شکار پر کچھ اور آگے گئے، 2 خرگوش کتوں سے مروائے اور واپس چل پڑے۔ وہ گاؤں جس کے ایک گھر میں آگ لگتی اور پتھر گرتے تھے ہمارے راستے سے 1.5-2 فرلانگ ہٹ کر تھا۔ واپسی پر ہم نے سوچا کہ اس گاؤں میں جانا تو ابھی مناسب نہیں کیونکہ وہ لوگ ابھی غصے میں ہوں گے، لیکن اس گاؤں کے ذرا قریب سے گزریں گے تو گاؤں کا کوئی آدمی کھیتوں میں کام کرتا مل ہی جائے گا۔ اس سے اس گھر کے متعلق کوئی نئی خبر پوچھیں گے۔ ہم اس گاؤں کے قریب پہنچے تو راستہ بدل لیا تاکہ گاؤں کے بالکل قریب سے گزریں۔ ہم گاؤں کے بالکل ہی قریب چلے گئے اور گاؤں کے کچھ آدمی اور بچے اتنے سارے کتے دیکھ کر ہمارے پاس آ گئے۔ ہم 4 دوست اس گاؤں میں گئے اور وہاں ٹھہرے بھی تھے، اس لیے 2-3 آدمیوں نے ہمیں پہچان لیا۔ ہم نے اس گھر کے متعلق پوچھا تو ہمیں بتایا گیا کہ اس گھر کا وہی حال ہے جو پہلے تھا، کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اتنے میں ایک بڑا ہی معزز آدمی آ گیا۔ معزز سے میری مراد یہ ہرگز نہیں کہ وہ کوئی باعزت آدمی تھا یا اس قابل تھا کہ ہر کوئی اس کی عزت کرتا۔ معزز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے 2 گھوڑا بوس کی اور لٹھے کی شلوار پہنی ہوئی تھی اور سر پر مشہدی لنگی تھی جو زری کلے پر بندھی ہوئی تھی۔ یہ لباس دیہات میں کسی بڑے امیر آدمی کا ہوتا ہے۔ اس نے مونچھوں کو تاؤ دے رکھا تھا۔ ہمارے پاس آ کر اس نے بڑے روبدار لہجے میں بات کی۔ وہ ہمارے کتوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ باتیں ہوئیں
اس دوران اس نے ہم چاروں دوستوں کو پہچان لیا اور اس طرح کی پند و نصیحت شروع کر دی کہ خدا کے بعد پیر کا درجہ ہوتا ہے اور ہم پیروں کی بے ادبی سے توبہ کریں ورنہ خدا کی طرف سے ہمیں بہت بری سزا ملے گی۔ ہم نے کچھ بھی نہ کہا، اس کی باتیں سنتے رہے اور وہاں سے چل پڑے۔ گاؤں سے کچھ دور چلے گئے تو اچھو نے ایک انکشاف کیا۔ اس آدمی کو میں جانتا ہوں، اچھو نے کہا، یہ 3-4 بار میرے باپ کے پاس آیا تھا، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ کوئی عمل کروانے آیا تھا۔ یہ جب آخری بار آیا تو میں نے اپنے باپ کو 2 راتیں جاگتے اور عمل کرتے دیکھا تھا۔ اچھو کی اتنی سی بات سن کر سب سے پہلے میں نے کہا کہ یہ شخص اسی گھر پر عمل کروانے گیا ہوگا جس گھر میں پتھر گرتے ہیں اور آگ لگتی ہے۔ کسی طرح یہ معلوم کروایا جائے کہ اس کی اس خاندان سے کوئی دشمنی ہوگی۔ میرے دوستوں نے میری بات سے اتفاق کیا۔ اس گاؤں کے جو بزرگ ہمارے بزرگوں کے پاس ہماری شکایت لے کر آئے تھے ان میں یہ بھی تھا اور سب سے زیادہ باتیں اسی نے کی تھیں۔ یہ یقین دلا رہا تھا کہ یہ جنات ہیں جو اس گھر سے انتقام لے رہے ہیں۔ وہ ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، چہرے پر جوانی کا تاثر ابھی باقی تھا۔ ہم چاروں دوستوں نے طے کر لیا کہ اس گاؤں میں تھوڑی جاسوسی کریں گے۔ ہم ان میزبانوں سے معلوم کر سکتے تھے جن کے ہاں ہم اس گاؤں جا کر ٹھہرے تھے۔ ہم اپنے گاؤں پہنچے۔ اچھو کو میں نے اپنے گھر رکھ لیا۔ ایک غریب لڑکے کو گاؤں رکھنا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اگلے ہی روز میں اور شہباز خان اس گاؤں میں چلے گئے اور اپنے پہلے میزبان کے گھر گئے۔ ہمیں ڈر تھا کہ وہ ہم سے ناراض ہوگا کیونکہ ہم پیروں کے خلاف تھے، لیکن وہ بڑی خندہ پیشانی سے ملا۔ ہم نے اس سے اس شخص کا نام لے کر پوچھا کہ متاثرہ گھر کے کسی آدمی کے یا پورے خاندان کی فلاں شخص کے ساتھ کوئی دشمنی ہے؟ زبردست دشمنی ہے، ہمارے میزبان نے بتایا۔ یہ دشمنی کچھ پرانی چلی آ رہی ہے۔ ہمارے علاقے میں خاندانی اور پرانی دشمنی کوئی عجیب بات نہیں ہوتی تھی، یہ تو جیسے ہمارے کلچر کا ایک حصہ تھا۔ ہمارے میزبان نے ہمیں اس دشمنی کی پوری ہسٹری سنائی جو میں آپ کو نہیں سناؤں گا کیونکہ بات خواہ لمبی ہو جائے گی۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ دشمنی روز بروز پکی ہی ہوتی جا رہی تھی۔ ہم نے یہ ساری تفصیل سن کر کہا کہ یہ آگ اور پتھروں کا سلسلہ اسی شخص نے چلایا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جادو اس نے کہاں سے کروایا ہے۔ اپنے میزبان سے ہم نے کہا کہ ابھی وہ کسی کے ساتھ یہ بات نہ کرے، ہم یہی بھید لینا چاہتے تھے جو ہمیں مل گیا۔ کچھ دیر اور وہاں گپ شپ لگا کر ہم واپس اپنے گاؤں آ گئے۔ ہمیں اس گھر سے جس گھر میں پتھر گرتے تھے کوئی ہمدردی یا دلچسپی تھی یا نہیں یہ الگ بات ہے۔ ہمیں جوابی حملہ کرنے کا سامان مل گیا تھا، ہم نے اپنی بے عزتی کا انتقام لینا تھا۔ اس سے اگلے روز ہم چاروں دوست گھوڑیوں پر سوار ہوئے اور اس گاؤں جا پہنچے جس گاؤں میں اچھو کا باپ رہتا تھا۔ اس گاؤں میں ہم اجنبی تھے۔ ہم نے اچھو کا نام لے کر پوچھا کہ اس لڑکے کا گھر کہاں ہے۔ ہمیں اس کے گھر کا پتہ چلا تو وہاں جا کر اچھو کے باپ کو باہر بلایا۔ وہ ہمیں دیکھ کر حیران بھی ہوا اور مروب بھی۔ اس نے ہمیں اندر چلنے کو کہا۔ اس کا گھر بالکل چھوٹا سا تھا۔ ہم گھوڑیوں سے اترے اور اس کے گھر گئے۔ اس نے صحن میں چارپائیاں رکھیں اور ہم بیٹھ گئے۔ وہ زمین پر ہی بیٹھ گیا۔ ہم نے کوئی تمہید نہ باندھی۔ اسے کہا کہ اس نے فلاں گاؤں کے فلاں گھر پر جادو کیا ہے اور فلاں آدمی کے کہنے پر یہ چکر چلایا ہے۔ وہ کچھ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دیکھ ہوئے چوڑے، افضل نے کہا، ہم تیری یہ ساری نسل ختم کر ڈالیں گے۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ ہمارے لباس، ہمارے جسم اور چہرے اور ہماری گھوڑیاں دیہات میں ہماری حیثیت کا پتہ دے رہی تھیں۔ وہ جان گیا تھا کہ ہم معمولی گھرانوں کے لڑکے نہیں۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر پوچھا کہ اس سے کیا قصور ہو گیا ہے۔ افضل نے اس گاؤں کا نام لیا اور اس گھر کے سربراہ کا نام لیا۔ تو نے اس گھر پر کالا عمل کیا ہے، افضل نے کہا۔ وہاں کئی دنوں سے پتھر گر رہے ہیں اور آگ لگ رہی ہے۔ بولنے سے پہلے سن لے، شہباز خان نے کہا۔ اگر تو نے یہ کہا کہ تو نے کچھ نہیں کیا تو پھر تیرا یہ گاؤں دیکھے گا کہ تیری اور تیری اس بیوی کی کیا حالت ہوتی ہے۔ کہہ دے یہ چکر تو نے چلایا ہے۔ مائی باپ، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، آپ جیسے مہاراجے آتے ہیں اور جو حکم دیتے ہیں وہ بجا لاتا ہوں، اور ان معصوم بچوں کے لیے 4 پیسے ہاتھ آ جاتے ہیں۔ میں انکار تو نہیں کر رہا سرکار، پرانی بات ہے، ایک پیر استاد کی خدمت کی تھی اور وہ یہ عمل دے گیا ہے۔ ہم نے جب دیکھا کہ اس نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور اس نے انکار نہیں کیا تو ہم نے اپنا رویہ ذرا نرم کر لیا اور آدمی کا نام لیا جس کے متعلق اس شخص کے بیٹے اچھو نے بتایا تھا کہ یہ شخص اس کے باپ کے پاس آتا رہا ہے اور یہ عمل اس نے کروایا ہے۔
اس نے فوراً مان لیا کہ اسی کے کہنے پر اس نے یہ عمل کیا ہے۔ ہم نے اس پر بڑی بری طرح دہشت طاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ہم اصل بات پر آئے، جو یہ تھی کہ وہ اپنا عمل یہیں ختم کر دے۔ میرے لیے تو ہر طرف عذاب ہے راجا جی، اس نے کہا۔ عمل ختم کرتا ہوں تو یہ راجا صاحب ڈنڈا لے کر میرے سر پر آن کھڑے ہوں گے۔ آپ کی نہیں مانتا تو آپ کا قہر مجھ پر پڑے گا۔ آپ ہی بتائیں میں غریب آدمی کدھر جاؤں؟ ہم نے اسے تسلی دی کہ وہ اس شخص سے نہ ڈرے، اسے ہم سنبھال لیں گے اور وہ اس کے پاس نہیں آئے گا۔ موٹر نے اسے کہا کہ وہ آ بھی گیا تو اسے کہنا کہ استاد کسی بات پر مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اس نے مجھے اس عمل کی طاقت سے محروم کر دیا ہے اور میں اب مجبور ہوں۔ اس سے پوچھا کہ وہ یہ عمل جلدی سے جلدی کب تک ختم کر سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ 2 یا 3 دن لگیں گے۔ ہم اس کے ساتھ طے کر کے اٹھے کہ وہ یہ عمل جتنی جلدی ہو سکے ختم کر دے۔ اس زمانے میں دیہات کا کلچر کچھ اور ہوتا تھا۔ ہم باہر نکلے تو 4-5 معزز سے آدمی کھڑے تھے، جن میں سے ایک کے متعلق پتہ چلا کہ نمبردار ہے۔ ہم ان کے لیے اجنبی تھے، اس لیے وہ ہمیں مہمان سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں خاطر تواضع کے لیے لے جانا چاہا، لیکن ہم نے اپنی مجبوری ظاہر کر کے معذرت کر لی۔ نمبردار نے پوچھا کہ ہم کس کام سے آئے تھے۔ ہم نے صاف صاف بتا دیا اور کہا کہ انہیں شاید معلوم ہی نہیں کہ ان کے گاؤں میں ایک شیطان رہتا ہے، جو لوگوں کے لیے نئی سے نئی مصیبت کھڑی کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ گاؤں میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ شخص پیسے لے کر لوگوں پر جادو کرتا ہے۔ نمبردار نے اسے باہر بلایا اور ایک ہی سانس میں بہت ہی گالیاں دے ڈالیں اور اسے کچھ دھمکیاں بھی دیں۔ وہ غریب آدمی اور ہی زیادہ کانپنے لگا۔ ہم نے اسے یہ نہ بتایا کہ اس کا بیٹا جو گھر سے بھاگ گیا ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ یہ ایک خطرہ تھا جو ہم مول لے رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں پورا یقین تھا کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں ناکامی نہیں ہوگی۔ اگلے روز ہم اس گاؤں چلے گئے جہاں آگ لگتی اور پتھر گرتے تھے۔ ہم سیدھے نمبردار کے گھر گئے۔ وہ ہمیں دیکھ کر خوش نہ ہوا کیونکہ ہم پیر کے خلاف باتیں کر آئے تھے۔ ہم نے اسے بتایا کہ جس گھر میں پتھر گرتے ہیں اس گھر کو ہم اس آفت سے نجات دلا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اس گھر کے صحن میں 2 رکعت نوافل پڑھنے ہوں گے۔ اس کے 2 دنوں بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ نمبردار طنزیہ سی ہنسی ہنس پڑا اور وہ ہمیں نصیحت کرنے لگا کہ ہم ان باتوں میں دخل نہ دیں۔ ہم نے اسے کہا کہ ہم نے نفل ہی پڑھنے ہیں، کوئی برا کام تو نہیں کرنا۔ ہم دراصل یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ کام جنات کا نہیں، یہ کالا جادو ہے۔ نمبردار مان گیا۔ نمبردار نے گاؤں کے بزرگوں کو اطلاع دی اور بزرگ نمبردار کے گھر آ گئے۔ پہلے تو انہوں نے ہم پر غصہ جھاڑا، جو ہم نے خندہ پیشانی سے برداشت کیا، اور اپنی بات کی اور کہا کہ ہم اللہ کی مدد مانگیں گے اور اللہ انشاءاللہ ضرور مدد کرے گا۔ انہوں نے ہمیں اجازت تو دے دی، لیکن اس میں طنز بڑی نمایاں تھی۔ آہستہ آہستہ یہ بات سارے گاؤں میں پھیل گئی اور لوگ ہمیں دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ وہ شخص بھی بڑے رعب سے ہمارے پاس آیا جس نے یہ جادو کروایا تھا۔ وہ تو سب سے زیادہ باتیں کرتا تھا اور اس کی ہر بات ہمارے خلاف تھی۔ میں اور شہباز خان اس شخص کو الگ لے گئے اور اسے بتایا کہ ہم راز معلوم کر آئے ہیں اور بہتر ہے کہ وہ چپ رہے۔ ہم نے اس سے کہا کہ ہم اس کا راز کسی کو نہیں بتائیں گے، اور اگر اس نے ہم پر رعب جھاڑنے کی کوشش کی تو پھر اس گاؤں میں اس کی بڑی زیادہ بے عزتی ہوگی۔ ہم نے یہ بھی کہا کہ اس نے جس گھر پر کالا جادو کروایا ہے ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ اس نے کروایا ہے تو بڑا خون ریز دنگا فساد ہوگا اور ہم یہ معاملہ تھانے تک پہنچا دیں گے۔ ہم گاؤں کے بڑوں کو بتائے کہ ہم کل کس وقت نفل پڑھنے آئیں گے۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ گاؤں کے بڑے کچھ خوش نہیں ہوئے تھے، وہ صرف اس لیے خاموش رہے کہ ہم اللہ کا نام لے رہے تھے اور نفل پڑھنے کو کہہ رہے تھے۔ اگلے روز ہم پھر اس گاؤں جا پہنچے۔ ظہر کی نماز کے بعد ہم نے نوافل پڑھے، متاثرہ گھر کے آدمیوں کو خاص طور پر اس عبادت میں شامل کیا اور اس شخص کو بھی جس نے یہ جادو کروایا تھا۔ یہ تو ہم نے ظاہر ہونے ہی نہیں دیا تھا کہ ہم اصل حقیقت معلوم کر آئے ہیں۔ ظہر کے بعد پیش امام کے پیچھے 2 رکعت نوافل پڑھے گئے۔ پھر ہمارے کہنے پر پیش امام نے دعا کی کہ اس گھر کو اس مصیبت سے نجات دلائے۔ دعا کے بعد راجہ شہباز خان اٹھا اور اس نے اتنا ہی کہا کہ 1 دن بعد یہ مصیبت ختم ہو جائے گی اور یہ کوئی جن بھوت نہیں، صرف اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ ہی کی مانو۔ یہ عمل کرنے والے کے ساتھ تو ہم بات پکی کر آئے تھے کہ وہ اپنا عمل جلدی ختم کر دے۔ اللہ نے ہماری کوششیں کامیاب کر دیں اور 1 دن بعد یہ آفت ہمیشہ کے لیے ٹل گئی۔
اس گھر کا سربراہ اور 3 اور مرد ہمارے گاؤں میں آئے اور ہم سب کا شکریہ ادا کیا کہ ہم نے اسے نجات دلائی۔ اگر ہم ان آدمیوں کو یہ بتا دیتے کہ یہ کالا جادو تھا اور ان کے فلاں دشمن نے کروایا تھا تو اس گاؤں میں خون خرابہ ہو جاتا۔ اب دیکھیے کہ اللہ نے ہمیں ایک جلوہ اور بھی دکھا دیا، وہ اس طرح کہ وہ گھوڑی سوار جو بیمار بچے کو پیر کے پاس لے جا رہا تھا 8-10 دنوں بعد ہمارے گاؤں آیا۔ وہ پوچھتا پھر رہا تھا کہ اس گاؤں کے کچھ لڑکے کتوں کو ساتھ لیے شکار کو گئے تھے۔ ہم اسے ملے، اس نے پہلی خبر یہ سنائی کہ وہ اس روز سیدھا گوجر خان ہسپتال چلا گیا اور ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ بچے کو ملیریا ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے 1 ہفتے کی دوائی دی تھی اور بچہ صحت یاب ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ گاؤں کے ایک سیانے نے اسے بتایا تھا کہ بچے پر آسیبی سایہ پڑ گیا ہے اور اسے پیر صاحب کے پاس لے جاؤں۔ اگر وہ بچے کو پیر کے ہاں لے جاتا تو پھر بچہ زندہ بھی نہ رہتا۔ مجھے احساس ہے کہ میں نے ایک بڑی لمبی کہانی بہت ہی مختصر کر کے سنائی ہے، جس سے مجھے خطرہ نظر آ رہا ہے کہ میں اس میں وہ دلچسپی پیدا نہیں کر سکا جو کہانیوں میں لازمی سمجھی جاتی ہے، لیکن میں خود مطمئن ہوں کہ میں نے جو بات کہنی تھی وہ کہہ دی۔